آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو حشر کے دن کی ہولناکی کو سامنے لاتی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو دنیا میں کیے گئے ایک ظلم اور اس کے خوفناک انجام کے بارے میں ہے۔ یقین کریں یہ ہمیں اپنے ہر فیصلے پر سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ تو چلیں اس منظر میں اترتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس دن سے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی یوم حساب، وہ دن جس کا خیال بھی روح تک کو کپکپا دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ہر طرف ایک افراتفری ہے، زمین پوری طرح سے ہل رہی ہے، ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے، اور ایک ایسی ہیبت طاری ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور یہ تباہی صرف زمین پر نہیں رکی، اوپر دیکھیں تو آسمان پھٹ چکا ہے، ستارے ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں، کائنات کا سارا نظام، سب کچھ دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ اور پھر سورج، سوچیں ذرا، وہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کی تپش سے ہر انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا تھا۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، بس اپنی جان کی پڑی تھی سب کو۔ دنیا کے جو سب سے مضبوط رشتے تھے نا، وہ سب اس دن ٹوٹ جائیں گے۔ ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، اور بھائی اپنے سگے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، ہر ایک کو صرف اور صرف اپنے حساب کی فکر ہے۔ اور پھر ہر طرف صرف ایک ہی آواز گونجتی ہے، آج صرف تمہارے اپنے اعمال کا حساب ہوگا۔ بس یہ اعلان سب کچھ صاف کر دیتا ہے۔ آج نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی رشتہ کام آنے والا ہے۔ اچھا، اب اسی بھیڑ میں ایک شخص کھڑا ہے، احمد۔ آئیے اس کی کہانی پر غور کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی جو حیثیت تھی اور آج یہاں اس کی جو حقیقت ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا میں احمد کا بڑا نام تھا، لوگ اسے بڑا بھائی کہتے تھے، اس کی ہر بات سنتے تھے، اس کے سامنے احترام سے جھکتے تھے۔ اس کا ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آج اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ بھائی اس کا جواب ایک ایسے گناہ میں ہے جسے دنیا میں اس نے شاید کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے سگے چھوٹے بھائی کی شادی رکوائی تھی، اور وجہ صرف اتنی تھی کہ جہیز کم تھا۔ اس کے اپنے الفاظ گواہ ہیں اس کے تکبر کے، اس کے لالچ کے۔ اس نے کہا تھا جب تک زیادہ پیسہ نہیں آئے گا نکاح نہیں ہوگا۔ صرف ایک جملہ، اور اس ایک جملے نے 2 خاندانوں کی خوشیوں کو برباد کر دیا تھا۔ اب معاملہ دنیا کی عدالت کا نہیں بلکہ اللہ کی عدالت کا ہے۔ ایک ایسی عدالت جہاں نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی جھوٹ، صرف اور صرف سچ ہے۔ اور آج ظالم اور مظلوم آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ وہی چھوٹا بھائی جس پر ظلم ہوا آج فریادی بن کر کھڑا ہے، اور دنیا کا وہ بڑا بھائی آج ایک مجرم کی طرح سر جھکائے ہوئے ہے۔ اور بھائی کی فریاد سیدھی اللہ کی بارگاہ میں ہے، یا اللہ، اس نے میری زندگی روک دی، اس نے میری حلال خوشی مجھ سے چھین لی۔ یہ وہ شکایت تھی جو دنیا میں شاید دبا دی گئی تھی، لیکن آج یہ سیدھا عرش الہی تک پہنچ چکی ہے۔ پھر فرشتوں نے احمد کا نامہ اعمال سب کے سامنے کھول دیا۔ اس میں سب کچھ لکھا تھا۔ بھائی کا حق روکا، نکاح میں رکاوٹ ڈالی، لالچ اور تکبر دکھایا، لوگوں کو تکلیف دی۔ ہر وہ عمل جسے وہ بھول چکا تھا آج اس کے سامنے تھا۔ احمد چیختا ہے، رحم کی بھیک مانگتا ہے، لیکن خدائی فیصلہ اٹل ہے۔ آج ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ انصاف کا ترازو لگ چکا ہے، اور اب صرف اعمال تولے جائیں گے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جو ظالم کا سب سے بڑا انجام ہے۔ احمد کی ساری نیکیاں اس کے بھائی کو دے دی جاتی ہیں، اور جب نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو بھائی کے گناہ اس پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ روحانی طور پر بالکل دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر احمد کا یہ عمل اتنا سنگین کیوں تھا؟ وہ کون سا الہی قانون تھا جس کی خلاف ورزی نے اسے اس انجام تک پہنچا دیا؟ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں یہ ناانصافی اتنی سنگین کیوں ہے۔ آخر احمد کے جرم کو اتنا بڑا گناہ کیوں مانا گیا؟ دیکھیں، فرق بالکل صاف ہے۔ اللہ کا حکم ہے مہر کا، یعنی مرد عورت کو تحفہ دے گا، یہ ایک حق ہے۔ دوسری طرف ہے جہیز، جو ایک رسم ہے، ایک بوجھ ہے جو لڑکی کے خاندان پر ڈالا جاتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کا حکم ہے جو عزت دیتا ہے، اور دوسری طرف ایک انسانی رسم ہے جو ظلم کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کا یہ صاف حکم ہے، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دو۔ حکم دینے کا ہے، لینے کا نہیں۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اسی اصول کو واضح کرتی ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ برکت آسانیاں پیدا کرنے میں ہے، لوگوں پر بوجھ ڈالنے میں نہیں۔ تو احمد کی اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کے دور میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے۔
اس نقصان دہ رسم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہم سب کو کچھ قدم اٹھانے ہوں گے۔ ہمیں جہیز لینے سے انکار کرنا ہوگا، جہیز کا مطالبہ بالکل بند کرنا ہوگا اور سادہ شادیوں کو فروغ دینا ہوگا۔ تبدیلی کا آغاز ہم میں سے ہر ایک سے ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات جو ہم سب کو اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے، کسی کے حلال رشتے، اس کے رزق یا اس کی خوشی کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ اگر ایسا کیا تو قیامت کے دن اپنا حساب دینا بہت بہت مشکل